چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر اعمال بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں عقیدے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے، ہم لکھتے ہیں، ہم نمبر لکھتے ہیں، گنتیاں لکھتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک زیرو بنایا ہے، صرف ایک زیرو آپ لکھیے، اس زیرو کو صرف زیرو پڑھا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ 2 زیرو بنا دیجئے، کوئی حیثیت نہیں۔ 3 زیرو بنا دیجئے، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس زیرو کے ساتھ آپ اس زیرو کے بائیں طرف ایک نمبر لکھیے، 1 کا عدد آپ بنائیے، 2 کا بنائیے، ایک زیرو کے ساتھ آپ نے ایک نمبر لکھ دیا بائیں طرف۔ اس کو یاد رکھیے میں کیا بول رہا ہوں، اس زیرو کے بائیں طرف، لیفٹ میں، تو وہ زیرو سے کیا بن گیا، 10۔ 2 زیرو ہم نے بنائے، وہ ابھی تک زیرو تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس زیرو کے لیفٹ میں ہم نے ایک ہندسہ بنایا 1 کا، تو وہ 100 بن گیا۔ اب اس وہ جو 1 کا عدد ہے آپ کا، ایک نمبر آپ نے لکھا ہے، اس کے داہنی طرف آپ جتنے زیرو لکھتے چلے جائیں گے ان زیرو کی قیمت بنے گی، اور یہ جو آپ کا جو 1 نمبر ہے اس 1 نمبر کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلے 10 تھا، 100 ہو گیا، 1000 ہوا، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، اس طرح جتنے آپ زیرو لگائیں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھیے عقیدہ اور عمل، جتنے اعمال ہیں تو ان اعمال کی حیثیت اللہ کے ہاں مثل زیرو کے ہے، اور عقیدے کی حیثیت مثل اس نمبر کے ہے جو آپ 2.5 کی شکل میں اس زیرو کے بائیں طرف لیفٹ میں آپ لکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک انسان تمام اچھے عمل کرتا ہے، جتنے اسلام نے اعمال سکھائے ہیں ان سب کو کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے، عقیدہ اس کا شریعت کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن نے جو عقیدے سکھائے ہیں ان کے مطابق اس کے دل کا عقیدہ نہیں ہے، تو وہ سب زیرو ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن اگر ان اعمال کے ساتھ آپ کا صحیح عقیدہ اگر جڑ گیا تو پھر ان اعمال کی قیمت ہے، اب وہ سب اعمال قیمت والے بن جائیں گے۔ جس طرح وہ زیرو صرف ایک نمبر لکھ دینے سے 10، 100، 1000، 10,000، لاکھ، اس طرح سے اس زیرو کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو اعمال ہیں ان اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور ان کی قیمت بن جاتی ہے اس عقیدے کے صحیح ہونے سے۔ میں نے ایک بات اور عرض کی تھی اور آپ کو یاد دلایا تھا کہ اس کو دھیان رکھیے کہ آپ نے ایک زیرو لگایا اور اس زیرو کے بائیں طرف آپ نے ایک نمبر لکھا، 1 لکھا، 2 لکھا، تو وہ 10 ہو گیا، 100 ہو گئے، 1000 ہو گئے۔ لیکن اگر وہی نمبر، وہی عدد جو 1 ہے یا 2 ہے، اس زیرو کے بائیں طرف لکھنے کے بجائے آپ اس کو داہنی طرف لکھ دیں تو آپ جانتے ہیں وہ کیا بنے گا؟ اب اس زیرو کی کوئی قیمت کچھ بھی نہیں بنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمارا عمل ہے وہ عمل صحیح بھی ہو، شریعت کے موافق ہو، تو ہمیں عقیدے کو صحیح کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کو صحیح کرنا ہے، تب اس کی قیمت بنے گی۔ تو اب یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب اس کو قرآن کریم کی آیت سے سنیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یہ ہے عقیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کو ماننے سے تکبر کیا، انکار کیا، تو فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کی روحیں اللہ کے دربار میں قبولیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا مندی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کی پیشی نہیں ہوگی. اور فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. قرآن کہتا ہے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. قرآن نے بڑی عجیب مثال دی ہے. فرمایا یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. ظاہر ہے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں جو دھاگا ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم اس کو ناممکن سمجھتے ہو اسی طرح سمجھو کہ اس شخص کا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اللہ کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے. پورے قرآن کو مانتا ہے، ایک آیت کا انکار کر دے. فرمایا کہ جس طرح اس اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح اس شخص کا بھی جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے عقیدے کی اہمیت کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جنت کا داخلہ ناممکن ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل کی بنیاد پر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو ہے اگر عقیدہ صحیح ہے لیکن کچھ عملی کمزوری ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے راستے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ بخش دیں، یہ بندہ توبہ کر لے، کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں، کوئی اس کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، کوئی اس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ لیکن یہ سب کس کے لیے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے لیے سب گنجائش ہے. بھئی مغفرت کس کی ہوگی، بخشش کس کی ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت کس کی فرمائیں گے؟ اس کی سفارش ہوگی، اس کے لیے شفاعت ہوگی جو مومن ہے لیکن اس کے اندر عملی کمزوری ہے. اور جو مومن ہی نہیں ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کے لیے سفارش نہیں ہے. تو سفارش کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے. جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو اس دنیا سے ایمان بچا کر لے جائے گا، چاہے معمولی سے معمولی ایمان ہو، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. اس لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ اسلام کے اجزاء میں سب سے اہم اور سب سے جو ہے قابل توجہ اسلام کا جز ہے. عقیدے کی اصلاح کی طرف ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے. ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں ایسے ملیں گے کہ نماز تو ان کی بہت اچھی ہے لیکن عقیدہ ان کا خراب ہے، ان کو صحیح عقائد کا علم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو سیکھا نہیں. اسی لیے صحیح عقائد کو سیکھیے، اور اس کو سیکھنے کے لیے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ایک بات عرض کی تھی کہ آپ بہشتی زیور لیں
اور بہشتی زیور میں کہ پہلے حصے میں بیان عقیدوں کا، وہ ایک آسان طریقہ ہے۔ ان عقائد کو آپ پڑھیے اور سیکھیے۔ ان میں سے کچھ عقیدے جو بہشتی زیور میں ہی ہیں وہیں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو سنیے، اور انشاءاللہ اس سلسلہ آہستہ آہستہ جاری رہے گا، اور خود پڑھیے اس کو۔ دیکھیے، ہر ایمان والے کو، ہر صاحب ایمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام عالم، پوری دنیا اور پوری کائنات پہلے بالکل ناپید تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کے؟ کہ پہلے ہر چیز جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، وہ ہمیشہ سے موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں غیر موجود تھیں، اللہ کے پیدا کرنے سے، اللہ کے بنانے سے پیدا ہوئی۔ یہ آسمان نہیں تھا، یہ زمین نہیں تھی، یہ پانی نہیں تھا، یہ ہوائیں نہیں تھی، یہ درخت نہیں تھے، یہ پہاڑ نہیں تھے، یہ جانور نہیں تھے، یہ پرندے نہیں تھے، انسان کا وجود نہیں تھا، جنات کا وجود نہیں تھا، جو ہے وہ نہیں تھا۔ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، جس کو آج ہم ہے کہتے ہیں، جو موجود ہے وہ نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ نہیں تھا، اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آیا۔ دوسری بات یہ از خود نہیں ہوا۔ آج بعض لوگوں کو ایک دھوکہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ تو دوسرے لوگ اس کے بارے میں جو بھی کچھ کہتے ہوں، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہمیں اس وقت ان سے بحث نہیں کرنا وہ کیا کہتے ہیں، نہ ان کا اس وقت ہمیں کوئی جواب دینا ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہر موجود چیز اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی۔ انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے اور پھر ان کی بیوی اماں حوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانیت کو پھیلایا۔ اب دوسرے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں ان کے عقیدے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جو بھی کچھ کہتے ہیں بہرحال وہ عقل کے خلاف ہے، اس وقت ہم اس پر بحث نہیں کرنا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ دو عقیدے ہمیں یاد، بات تو ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ اس کائنات کی ہر چیز پہلے غیر موجود تھی، پھر اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے، اللہ ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ نمبر 2، دوسرا عقیدہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہر مسلمان مانتا ہے اس کو۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ قرآن کریم میں واللہ الغنی وانتم الفقراء، محتاج ہم ہیں، بندہ محتاج ہے، اللہ کو بندے کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو بندے کی نہ اس کائنات کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، نہ اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت ہے، اللہ کو نہ بندے کی عبادت کی ضرورت ہے، عبادت کرنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، نہ اس نے کسی کو جننا مطلب پیدا کرنا، جیسے ماں بچے کو جنتی ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ دیکھیے، ایک ہے چیز کا بنانا اور ایک ہے کسی چیز کا پیدا ہونے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ماں
بچے کو جنتی ہے، بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے، ماں بچے کو بنانے والی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں اس بات کو، بہت موٹی سی بات ہے۔ اور اس بچے کے بنانے میں، اس بچے کی تخلیق میں، اس بچے کے پیدا کرنے میں ماں کا ایک رتی بھر ذرہ برابر نہ ماں کا نہ باپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نہ اس کا رنگ ماں بناتی ہے اپنی پسند سے، نہ اس کی ناک کا نقشہ ماں بناتی ہے، نہ اس کے کانوں کا نقشہ ماں بناتی ہے، نہ اس کے جو دیگر اجزاء ہیں نہ ان کو ماں ترتیب، کچھ نہیں کرتی ماں بیچاری۔ اس کو تو کچھ پتہ نہیں اس کے رحم میں اللہ کیا بنا رہا ہے، کیا پیدا کر رہا ہے۔ اللہ لڑکی کو پرورش دے رہے ہیں یا لڑکے کو پرورش فرما رہے ہیں، وہ گورا ہے، کالا ہے، اور اس کے اندر صفات کیا کیا ہیں، اس کی عقل کیسی ہوگی، کتنا صحیح ہوگا، کتنا سمجھدار ہوگا، اس کی دیکھنے کی طاقت کیسی ہوگی، سننے کی طاقت کیسی ہوگی، بولنے کے اعتبار سے اس کی زبان کیسی ہوگی، صاف ستھری ہوگی، وہ بچہ پیدا ہونے والا گونگا ہوگا یا تتلا ہوگا، ماں کچھ نہیں جانتی اور اس میں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ تو ماں بچے کو بنانے والی نہیں ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کو نہ کسی سے جنا، اللہ کو نہ کسی نے جنا، جیسے ماں بچے کو جنتی ہے، اللہ کو اس طرح کسی نے نہیں جنا۔ بعض لوگ ہیں، میں اس پر نہیں جاؤں گا، اس مسئلے پر، آپ کو معلوم ہے ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو مانتے ہیں اس کو فلاں نے جنا، وہ اس کے ماں اور باپ کا نام بھی بیان کرتے ہیں، وہ جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کو پوجتے ہیں، اس کے ماں اور باپ کا نام بھی بیان کرتے ہیں۔ ان سے پوچھے کہ آخر جب تم تو اس کی اولاد کی پرستش کر رہے ہو تو اس کے ماں باپ کس کی پرستش کرتے تھے؟ خیر، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کو کسی نے جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو جنا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسلام اس عقیدے کو سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کے خلاف ہے، اس عقیدے کو اگر تسلیم نہیں کرتا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کہ نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، کیونکہ بیوی کا ہونا یہ علامت ہے محتاج ہونے کی۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں اس انسانی زندگی میں جس طرح شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس انسانی زندگی کو چلانے کے لیے بیوی کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی ضرورتیں ہیں، بیوی شوہر کی ضرورت ہے، شوہر بیوی کی ضرورت ہے، ماں کو اولاد کی خواہش ہے، اولاد کو ماں کی اور باپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اللہ ان سب صفات سے پاک ہے۔ اللہ کے نہ اولاد ہے اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ کے بیوی ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کا عقیدہ یہی تھا، قرآن نے انکار کیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، قرآن نے کہا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کے کوئی بیوی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی ہے اس کی ہر چیز۔ تو اللہ کے نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور لازمی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی اس کے برابر، اس کے ہمسر نہیں ہے۔ ایک باپ کی 4 اولادیں ہیں، چاروں برابر ہوا کرتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے اسلام کا سبق یہ ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان سب ایک ماں باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدتنا حضرت حوا
علیہ السلام ان کی اولاد ہیں، سارے انسان ان کی اولاد ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ایک ماں باپ کی اولاد اونچی نیچی نہیں ہوا کرتی۔ ایک ماں باپ کی اولاد میں بحیثیت اولاد ہونے کے کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، سب برابر ہوا کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی فرق آتا ہے تو عمل کی بنیاد پر آتا ہے۔ تو بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہیں، کوئی کالا ہے، گورا ہے، دنیا کے کسی علاقے میں بستا ہو، وہ بحیثیت انسان کے سب برابر ہیں۔ اس لیے اسلام نے جو انسانی اخوت کا جو رشتہ سکھایا ہے بہت اہم ہے۔ اسلام نے انسانی اخوت کو بہت اہمیت دی ہے، اس انسانی بھائی چارہ اس کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے۔ اس لیے قرآن نے جہاں حقوق سکھائے ہیں، پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں، تو وہاں مذہب کی بنیاد پر اسلام نے فرق نہیں کیا۔ جو پڑوسی ہے وہ صرف تمہارا پڑوسی ہے، وہ چاہے جو ہو، تمہارا ہم مذہب ہو دوسرا کوئی ہو، تو اسلام اس بنیاد پر فرق نہیں کرتا۔ تو ایک یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلامی عقیدے کا ایک لازمی جز اور ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جسے میں نے ابھی بتایا، جو کچھ آج موجود ہے وہ کل نہیں تھا۔ جو آج بہن آپ اپنا آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے، آپ کیمرہ بند کر لیجیے اپنا، کنہیں آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے، ایک کیمرہ کھلا ہوا ہے، وہ کیمرہ اپنا بند کیجیے، مناسب نہیں۔ یہ آپ کا نام ہے محمد بلال، محمد بلال کے نام سے ایک محمد بلال، اس آئی ڈی سے جن کا کیمرہ کھلا ہوا ہے محمد بلال، ہماری کوئی بہن ہے ان کا کیمرہ کھلا ہوا ہے محمد بلال، آپ اپنا کیمرہ بند کیجیے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ تو جو کچھ ہے وہ نہیں تھا، جو کچھ ہے وہ نہیں تھا، اور جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ دو باتیں، جو ہے وہ نہیں تھا، جو ہے وہ نہیں رہے گا، ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کی شان، اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ تو اللہ پر یہ صادق ہے کہ وہ نہیں تھا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اور نہیں رہے گا، یہ بھی اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت یہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ما سوی اللہ جو کچھ ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ نہیں تھا اور ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ بیچ میں اس پر ایک وقت ضرور آئے گا جس میں وہ موجود نہ ہو۔ تو یہ اسلامی عقائد ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کہ وہ سب سے نرالا ہے، اس جیسا کچھ نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں، جو صفات آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جو عقائد اللہ کے تعلق سے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، وہ صفات صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اللہ کے سوا دوسری کسی جگہ صفات نہیں پائی جاتی، تو وہ سب سے نرالا ہے۔ اسی طرح ایک عقیدہ ہے، وہ حی ہے، حی کے معنی زندہ، ہم اردو میں اس کو یہی کہہ سکتے ہیں اور دوسری کوئی تعبیر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس پر فنا اور موت اس پر طاری نہیں ہو سکتی۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فلاں وقت میں تھا، وہ فلاں سن میں تھا، یہ فلاں سن میں پیدا ہوا، نہیں، یہ اللہ پر صادق نہیں آتا، کیونکہ ابھی اوپر ہم نے اللہ کو تسلیم کیا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ ہمیشہ موجود ہے، حی ہے، زندہ ہے، اور
ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، اللہ کو ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ وہ جو کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی وہ کسی کو موت دینا چاہے، اللہ کسی کو موت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت نہیں دے سکتی، جب تک اللہ کی طرف سے اس کا مقرر کردہ وقت نہیں آئے گا موت نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ بیمار کو شفا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ کسی بیمار کو شفا نہ دینا چاہے تو سارے دنیا کے ڈاکٹر حکیم مل کر اس کو شفا نہیں دے سکتے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھنا نہ دیکھنا یہ اسلام میں معتبر نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ پریکٹیکلی کسی چیز کو دیکھ کر ہمارا یقین بڑھ تو سکتا ہے، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، وہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھتا ہے، اس کو ان چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو بچا نہیں سکتا، میرے اندر بچانے کی پاور، بچانے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، کسی کو صحت دینے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر اس کو جانتا ہے، تجربے کی بنیاد پر جانتا ہے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ اس تجربے پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس تجربے سے بڑھ تو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے قرآن نے سورہ بقرہ میں پہلے اعلان کیا الذین یؤمنون بالغیب۔ میں پوری آیت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن کی تعلیم، الذین یؤمنون بالغیب، اس کے معنی ہے جو بن دیکھے، عقل کی بنیاد پر نہیں، دیکھنے کی بنیاد پر نہیں کہ دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھ کر تو قیامت کے دن کفار بھی مان لیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا۔ 21 پاری کی آیت ہے سورہ الف لام میم سجدہ۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب اب تو ہم نے سب دیکھ لیا، جنت جہنم سب دیکھ لیا، ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، اب ہمیں یقین آ گیا، اب آپ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیجئے۔ تو دیکھ کر ماننا، عقل میں آ کر ماننا، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ قابل اعتبار وہ جس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو نبی کے خبر دینے پر، نبی کے بتانے پر اور نبی کے یقین پر، نبی کی تصدیق پر جو بات کو مان لیں، وہ اللہ کے قابل اعتبار ہے۔ ہاں عملی طور پر ہمیں کوئی چیز تجربے سے ہمیں کوئی چیز سامنے آتی ہے، وہی بات جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، تو اس تجربے سے ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں اضافہ تو ہوتا ہے، وہ ہمارے اضافے کا باعث ہے، یقیناً اضافے کا باعث ہے، لیکن وہ ہمارے ایمان کی بنیاد نہیں ہے کہ ہم اس لیے اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بات سائنس نے بتائی ہے، ہم اس بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ بات ہماری عقل میں آتی ہے، نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں، یہ بات اسلام کے نزدیک غلط ہے۔ اسلام نے جو ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، جو میرے رسول نے کہا ہے، جو میرے نبی نے کہا ہے، جو میری کتاب میں ہے، تمہیں وہ ماننا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تمہاری عقل کہے کہ نہیں، میرے نبی نے کہا کہ ہاں ہے، بس ہے، یہ ہے ایمان۔ تو عقیدے کا حصہ کیا ہے؟ اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ کیا وقت ہو گیا بھائی؟ اچھا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ کیا؟ اللہ کو ہر چیز پر، ہر کام پر اللہ کو قدرت ہے، وہ جو چاہے کر دے، وہ امیر کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے، اور یہ سب اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ قرآن کریم میں ہے 22ویں پارے کی سورت ہے سورہ فاطر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔
یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس کو دھیان سے سنیے اور یاد رکھیے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ جس کے لیے رزق کو وسعت دے دے، اللہ جس کے لیے بھلائی کا، آرام کا، سکون کا فیصلہ کر لے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اب اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ آج کل عام طور سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا، لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا۔ یاد رکھیے یہ کاروبار باندھنے کی چیز نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار کی بات ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے تحت اپنی مصلحت سے جس کے لیے چاہے رزق میں وسعت دے، جس کے لیے چاہے تنگی کر دے۔ تو فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، اور فرمایا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ کسی کے لیے اپنی رحمت کے، اپنے فضل کے دروازے بند کر لے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ بہت لوگ ہیں نہ معلوم کیا کہ اوٹ پٹانگ کام کرتے ہیں، کوئی تعویذ لگوا رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے اللہ سے لینے کا، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور اللہ کا حکم سکھایا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس یہ آخری راستہ ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چل کر، آپ کی سنتوں پر چل کر، آپ کی سنتوں کو زندہ کر کے، آپ کی سنتوں کو اپنے لیے فخر سمجھ کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ وہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے کر دے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو۔ اللہ نے کچھ اختیارات بندوں کو دیے ہیں، کچھ اختیارات ان کے آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے، کہ دیکھیں وہ ہمارے دیے ہوئے امتحان اور آزمائش کو کس حد تک استعمال کرتے ہیں، کس طرح ان اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے مکمل اختیار کسی بھی چیز کا کسی کو نہیں دیا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ماں ایک بچے کو 9 مہینے اپنے رحم میں رکھتی ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے، اس کے لیے مشقتیں اٹھاتی ہے، لیکن وہ ماں اپنی مرضی سے اس بچے کا رنگ کا انتخاب نہیں کر سکتی، اس کا ناک نقشہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتی، جبکہ بچہ اس کے خون سے، اس کے رحم میں، اس کے جسم میں پل رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو پوری قدرت اور ہر چیز کے بارے میں پورا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا لازمی جز ہے۔ تو آج یہ کچھ عقائد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اب اس کے بعد آخر میں ایک بات بحث کروں۔ کل ذی الحجہ کی یہ سب میں 40 منٹ کے بعد آٹومیٹک کٹ ہو جاتی ہے، اس کی جو فری ورژن ہے وہ صرف 40 منٹ تک کے لیے رہتا ہے۔ اچھا، پھر اب تو دوبارہ سے لگانا پڑے گا 40 منٹ تو ان لوگوں کو پھر آن کرنا پڑے گا۔ ہاں وہ تو آٹومیٹک میں دوں گا لنک، تو سب ہو جائیں گے۔ 40 منٹ کر سکتے ہیں بس اس سے بات۔ اچھا تو پھر اچھا اس سے زیادہ کا ٹائم سیٹ ہوتا ہی نہیں، آٹومیٹک 40 منٹ کے بعد پھر آپ کو پیسے دینا پڑیں گے۔ اچھا تو پھر ختم کرو، کیوں پیسے دے رہے ہو؟ نہیں پیسے نہیں دینا، میں تو دوبارہ کنیکٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا 40 کے بعد اگر آپ یہ چالو کریں 40 منٹ، ایک میٹنگ 40 منٹ رہے گی بس لگاتار۔ تب ادھر وہاں آواز جانا بند ہو گئی۔ کہاں سے بند ہوئی ہمیں پتہ نہیں، کٹ ہو جاتی ہے آٹومیٹک۔ تو تو کہاں اس سے پہلے آپ بات شروع کرتے 30 سیکنڈ رہ گئے تھے بس۔ اچھا تو ٹھیک ہے۔ اب بات تو پوری ہوئی گئی تقریباً۔ ہاں تو اسی لیے میں نے بات آپ کی نہیں شروع ہوتی، بس وہ صرف محرم کے اس کے بتا دیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی، کون سی روٹی میں تو چائے پئیں گے؟ نہیں چائے نہیں چلے گا، ہمیں نماز بھی نہیں پڑھی، تم بلایا تو تم کو ہی نہیں اثر میں۔
मैं बताऊँ अभी क्या होगा। अच्छा अभी कोई आया नहीं है। आ गए? जी, तो मैं एक ज़रूरी बात आपको बता रहा था, वैसे आपके इल्म में भी है। आपको मालूम है कि कल ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ है, जिसको अरफा भी कहा जाता है। तो इस अरफे के दिन के 2 ख़ास अमल हैं। एक तो अरफे का रोज़ा रखना। हमारी बहुत सी बहनों ने, बहुत से भाइयों ने माशाअल्लाह पहली तारीख़ से ही रोज़े रखे हैं। अल्लाह ताला उनके रोज़ों को कबूल फरमाए। तो उन रोज़ों में जो कल का जो रोज़ा है 9 तारीख़ का, ये ज़्यादा अहम है। इसलिए अल्लाह ताला अगर तौफ़ीक़ दें, हिम्मत हो तो उस रोज़े को रखें। लेकिन बहरहाल नफली रोज़ा है, अगर कोई न रखे तो कोई हर्ज भी नहीं है। रखने वाले न रखने वालों पर एतराज़ न करें। देखिए, नफली जितनी इबादत हैं उसमें उसूल ये है कि अगर कोई नफली इबादत कर रहा है और दूसरा कोई उस नफली इबादत को अंजाम नहीं दे रहा है, चाहे बग़ैर किसी उज़्र के वो उसको न कर रहा हो, तब भी उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, तरग़ीब दे सकते हैं, तरग़ीब दी जा सकती है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एतराज़ नहीं करना चाहिए, उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। तो अल्लाह ताला जिनको तौफ़ीक़ दें वो ज़रूर रोज़ा रखें अपने हालात के एतबार से। अपने अपने हालात सबको मालूम होते हैं, और एक दिन का रोज़ा रखना कोई बड़ा मसला भी नहीं है, अगर कोई ऐसी ख़ास मजबूरी और उज़्र न हो। तो 9 तारीख़ का रोज़ा। दूसरे बहुत ज़्यादा कोताही होती है एक मसले में, वो है मसला तकबीर तशरीक़ का। आमतन घरों में ख़वातीन तकबीर तशरीक़ में कोताही करती हैं। कोताही वो कसदन नहीं होती बल्कि भूल जाती हैं, क्योंकि मसाजिद में मर्द नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ इज्तिमाई तौर पर नमाज होती है, तो तकबीर तशरीक़ पढ़ लेते हैं लोग। घरों में ख़वातीन भूल जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी बहनों से दरख्वास्त है कि घर में ख़ुद उसका तज़किरा करें, अपने बच्चों से कहें कि कल फ़जर से जो है तकबीर तशरीक़ हमें कहना है। तो कल अरफा है, अरफे की 9 तारीख़ से लेकर ज़िलहिज्ज की 13 तारीख़ तक, यानी आने वाला जो शनिचर है, शंबा है, शनिचर है, शंबे की असर तक तकबीर तशरीक़ कहना। मर्दों को मस्जिद में बुलंद आवाज़ से कहना चाहिए, ख़वातीन को आहिस्ता कहना चाहिए। ख़वातीन के असल ये है, वो जो भी ज़िक्र करें, कुरान करीम की तिलावत हो या कुछ और हो, उसको आहिस्ता ही पढ़ना चाहिए, बुलंद आवाज़ से उनको नहीं पढ़ना चाहिए कि बाहर आवाज़ जाए। आजकल एक फ़ैशन चला है, हमारी बहुत सी बहनें जिनको आवाज़ अल्लाह ने अच्छी दी, अच्छी आवाज़ है, अल्लाह की एक नेमत है, वो अपनी वीडियो बना कर डाल रही हैं और उसमें उनका चेहरा भी आ रहा है और उसको लोग शाबाशी दे रहे हैं, कोई माशाअल्लाह कह रहा है, कोई बहुत। तो ये सब अच्छा नहीं है, ये सब शरीयत के ख़िलाफ़। खैर, तो 2 मसले तो ये हो गए, कल का रोज़ा और उसके बाद तकबीर तशरीक़। तीसरी एक और बात आपको याद रखना है कि क़ुरबानी जिन पर वाजिब है उनके लिए क़ुरबानी के 3 दिन हैं, 10 तारीख़, 11 तारीख़ और 12 तारीख़। 12 तारीख़ की गुरूब तक, यानी कि जुमे के रोज़ मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले पहले उस क़ुरबानी के वाजिब को अदा कर लेना चाहिए। ये 3 दिन क़ुरबानी के हैं। तो ये इस वक्त एक ज़रूरी बात जहन में आपसे अर्ज़ कर दी। अब आपके सवाल का वक्त है। जो बहनें हमारी कोई सवाल करना चाहती हों वो एक एक करके अपना माइक खोल लें और सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक खातून कोई भी बहन हमारी सवाल करें। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ये सवाल पूछ रही थी कि शाम के वक्त मतलब मगरिब के बाद बच्चे को झूला झुलाना चाहिए या नहीं? झूला 24 घंटे जब आपको फुर्सत हो खूब झूला झुलाइए, कोई मसला नहीं है। असर के बाद भी झुलाइए, मगरिब बाद भी झुलाइए। इसके साथ साथ मैं आपको एक मसला बगैर पूछे बता दूँ। औरतों में मशहूर ये है, बाज़ जगह शायद आपके यहाँ भी हो, कि असर और मगरिब के दरमियान बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को जब चाहें, जब बच्चे को ज़रूरत हो, आप दूध पिलाएं, झूला झुलाएं, किसी भी बात कोई हरज, कोई पाबंदी नहीं है। जी शुक्रिया। एक और मसले के साथ वो भी बता दूँ, इसी से मुताल्लिक़ है। बाज़ ख़वातीन, देखिए मौत सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मेरे बड़े भी गए, मेरे छोटे भी जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बुरा समझा जाए। जिन ख़वातीन के छोटे बच्चों के दूध पीते बच्चों का इंतकाल हो जाता है, तो एक मसला मशहूर है, उसको आप याद रखिए ताकि आप दूसरों को बता सकें।
تو وہی سمجھتی ہیں کہ عصر مغرب کے درمیان ان خواتین کو کچھ نہیں کھانا چاہیے. یہ ایک جاہلانہ رسم ہے. جن خواتین کے دودھ پیتے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان ان عورتوں کو کچھ نہیں کھانا چاہیے ورنہ ان کا بچہ بھوکا رہے گا. تو یہ بالکل غلط اور جاہلانہ عقیدہ ہے. اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہو تو اس کو صحیح کیجئے، غلط ہے. بھلا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو بھوکا رکھیں گے. خیر، آپ کا آگے کوئی سوال کریں. جی جی میرا ایک اور سوال تھا. جی ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے تولا جاتا ہے، جی تو کیا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹروں کے یہاں ہاسپٹل میں تو اس لیے تولتے ہیں تاکہ بچے کی صحت کا اندازہ لگایا جائے. لیکن اگر کسی رسم کے تحت ہے تو یہ کوئی بات نہیں، بے معنی ہے. ڈاکٹروں کے یہاں تولنا، ہاسپٹل میں تولنا، وہ تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ بچے کی صحت کا اندازہ لگایا جائے کہ عمر کے اعتبار سے بچے کا جتنا وزن ہونا چاہیے اتنا ہے یا نہیں ہے. وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر کوئی رواج ہے گھروں میں تو وہ غلط ہے. ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. یہ جاہلانہ رسم ہے، اس صرف رسم ہے. شکریہ جی، شکریہ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مفتی صاحب میری بک دیکھیے آپ، یہ صحیح ہے؟ بہشتی زیور، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیا میں. جی اسی کو آپ پڑھیے اور عقیدوں کا حصہ نے ابھی اسی کتاب سے سنایا ہے. باقی اس میں اس کے بعد پھر پاکی کے مسائل ہیں. میں سبھی اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ پاکی کے مسائل کو آپ کم از کم 10 دفعہ پڑھیے. وہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے. جی مجھے اردو اچھے طریقے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو ہندی آتی، انگریزی آتی، اس میں لے لیجئے. اور اگر اردو اچھے سے نہیں آتی، تھوڑا تھوڑا پڑھنا جانتی ہیں تو آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کے. کوئی ضرورت ہو معلوم کرنے کی تو آپ معلوم کر لیجئے. جی جی. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ایک قاسمی بھائی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ فرض نماز جتنی بھی ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کے نیت باندھتے ہیں ورنہ تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو میں ہینڈی کیپ ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کوشش کرتی ہوں تو میں کھڑے ہو کے نیت باندھ لیتی ہوں، مگر مجھے بار بار اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو بار بار میرے نماز سے دھیان بھٹکتا ہے. تو کیا میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیے، شاید اس بات کو آپ نے پورا شاید ٹھیک سے سنا نہیں ہوگا. آپ پورا مسئلہ سمجھیے، میں پورا ٹھیک سے پورا بتاتا ہوں آپ کو. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، جو کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو فرض نماز اور واجب نماز، سنت مؤکدہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا. جو کھڑا ہو سکتا ہے. اور جو کھڑا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کو پرماننٹ کوئی معذوری ہو جیسے آپ نے بتایا، یا وقتی طور پر کوئی مجبوری پیش آ گئی، چکر آ رہے ہیں، بخار آ گیا، پلٹیاں آ رہی ہیں، اور کوئی پھنسی ہے، کوئی زخم ہے، تو اتفاقاً ایسا پیش آ گیا اور آدمی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، تو ان سب کے لیے شریعت کی طرف سے اس بات کی پوری اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی نیت باندھیں اور بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں. جو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی شکریہ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صبح فجر کی نماز کے بعد گھر میں جھاڑو لگانا ضروری ہے؟ اگر گندگی ہے تو بالکل لگانا چاہیے، شریعت کا حکم ہے. اور اگر گندگی نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر گندگی ہے تو آپ رات میں جھاڑو لگا سکتے ہیں، دن میں بھی لگا سکتے ہیں. عام طور سے مشہور یہ ہے کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، تو یہ غلط ہے. کیا ہوا؟ اچھا کسی کا موبائل بول رہا ہے، تو یہ غلط ہے. رات کو جھاڑو لگانا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. صبح جھاڑو لگانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ عام طور سے لوگ رات کو سوتے ہیں، اٹھتے ہیں صبح کو، تو سب سے پہلے آدمی صفائی کو ضروری سمجھتا ہے، بھائی پہلے صفائی گھر کے اندر کر لیں، بعد میں کھانا پینا ہو. یہ صرف ایک صاف ستھرا رہنے کا ایک طریق ہے. باقی کوئی ضروری نہیں کہ آپ صبح ہی صفائی کریں، آپ رات کو صفائی کر لیں. دیکھیں عام طور سے بلکہ سلیقے کی بات یہ ہے، آپ چونکہ خواتین ہیں، آپ کے لیے سلیقے کی بات یہ کہ آپ اپنا کچن ہے، آپ اپنا کچن وغیرہ رات کو صاف کریے. بہت سے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے رات کو برتن کھائے اور ڈال دیے، ان کو واش بیسن میں جمع کر دیا. وہ کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو بھائی، وہ برتن دھونے والا؟ ارے نہیں، کچھ اور کہتے ہیں اس کو.
تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رات کے برتن رات کو ہی دھونے چاہیے. اب اگر صبح آپ کو لگتا ہے کہ صبح ہمیں صفائی پھر کرنا ہے تو پھر کر لیجیے, اور ضرورت نہیں ہے تو نہیں. ایسا کچھ نہیں کہ صبح ضروری ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب چیزیں ضرورت ہیں, ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جب ضرورت ہو جب کیجیے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم اپنا قربانی کا واجب ادا کرنے کے بعد اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں یا پورے 3 دن گزرنے کے بعد ہی کاٹنے ہوں گے؟ نہیں دیکھیے, ناخن اور بال ان کے لیے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ چاند دیکھنے کے بعد قربانی ہونے تک ناخن اور بالوں کے کاٹنے سے رکنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. ایک تو اس بات کو سمجھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ضرورت ہے, ہم نے اتفاق سے پہلے سے نہیں کاٹ پائے تو کاٹ سکتے ہیں, لیکن مستحب یہ کہ ہم پہلے سے فارغ ہو جائیں چاند دیکھنے سے پہلے, اور پھر قربانی ہونے کے بعد اب ضرورت ہے, ظاہر بات 10 دن ہو گئے تو اب کاٹنا ہے. 3 دن تک انتظار کرنا یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو پہلے دن کاٹ لیں پہلے دن قربانی کے لیے, آپ جی چاہیں پہلے دن کاٹ لیں, پہلے چاہے دوسرے دن کاٹ لیں, چاہے تیسرے دن کاٹ لیں, وہ آپ کی طبیعت کے اوپر ہے. یعنی وہ مستحب تھا آپ کا, وہ ادا ہو گیا. اور اچھا یہ ہے کہ قربانی کے بعد ہم ناخن وغیرہ بنا لیں تاکہ ہمیں مشابہت حاصل ہو جائے حجاج کرام سے, کیونکہ حجاج کرام جو ہے وہ قربانی کے بعد وہاں بال کاٹتے ہیں, وہ حج کا ایک عمل ہے, اسی کی دراصل یہ نقل ہے. تو بہتر یہ کہ کاٹ لیں, لیکن اگر کوئی نہیں کاٹتا تو کوئی اس کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. جزاک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر جیسے کہ آپ نے بولا کہ جیسے کہ ہمارا رزق ہوتا ہے تو جتنا لکھا رہتا ہے اللہ نہیں دیتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, جی لیکن وہ ہم سب مانتے ہیں. لیکن کیا اس میں نظر لگنے سے کچھ آپ بتا سکتے کیا؟ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ سیلری بتا دو اپنی تو نظر لگ جاتی ہے, اور کچھ نہ کچھ مطلب لوگ بولتے ہیں ایسا درگھٹنا ہو جائے گی ایسا ویسا, تو بس وہ جاننا چاہتے تھے. جی نظر کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے, نظر لگ جاتی ہے, لیکن وہ نظر لگنا بھی اللہ کا ایک حکم ہی ہے. لیکن بہرحال حدیث شریف میں ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور اس کا اثر کچھ چیزوں پر پڑتا ہے. جی ٹھیک. اس کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ روزانہ سوتے وقت قرآن کریم کی جو آخر کی 2 صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان کو پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو پڑھ کر پورے جسم پر, بدن پر ہاتھ پھیر لیا جائے. کافی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے حفاظت فرما لیتے ہیں. باقی اور دعائیں بھی ہیں جو مفتی صاحب آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں, صبح شام کی دعائیں ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. مثلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آپ کو بتاتے رہتے ہیں, ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں خود حفاظت فرماتے ہیں. جی جی. اور اگر سر کوئی ہماری سیلری پوچھے تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جیسے اگر ہم نہ بتانا چاہیں پورا, اور اگر مطلب غلط بتائیں تو وہ جھوٹ میں آ جاتا ہے. کوئی حرج نہیں, آپ اس کو کہہ دیں یہ پرسنل ہے, پرسنل سوال نہیں کیا کرتے. اگر آپ گھمانا چاہیں تو کسی بھی طرح, دیکھیے آپ صریح جھوٹ نہ بولیں کہ یہ ہے, کہ بھائی اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ مجھے خوب دیتے ہیں, میرا کام چل جاتا ہے, اللہ کا شکر احسان ہے, بس. جی 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 شکریہ. گول مول جواب دے دیجیے. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, بند ہو گیا. میرے خیال سے اب کن کے پاس کوئی سوال نہیں ہے ہماری بہنوں کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا صاحب کاجل لگانا سنت ہے؟ دیکھیے خواتین کے لیے جو میک اپ کی چیزیں ہیں, جو چیزیں زینت میں آتی ہیں, میک اپ میں آتی ہیں, وہ سب چیزیں ان کو شوہر کے سامنے سنورنے کے لیے لگانا وہ اسلام کا, شریعت کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی طرح کی زینت کی چیز استعمال کرنے کے بعد ہم غیر محرم کے سامنے نہ آئیں. زینت کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ایک شادی شدہ عورت کے لیے کے واسطے اپنے شوہر کے سامنے زینت کرنے کے لیے اور شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ سب چیزیں اسلام کا حصہ ہیں.
باقی کسی چیز کے لیے ہاں البتہ رات کو سوتے وقت سرما لگانا یہ ایک مستقل ایک سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی میرے خیال سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا یا کچھ کنفیوژن ہے اس میں؟ میرے خیال سے اب کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو، ہمارے سب بہنوں کو، بھائیوں کو، کسی کو کچھ کہنا تو بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مائک کھول لیجیے اپنا، کہہ دیجیے اگر کچھ کہنا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عید الاضحیٰ مبارک فرمائے، اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں اللہ تعالیٰ پوری فیملی کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ منانا نصیب فرمائے، اور جن حضرات نے قربانیوں کو ارادہ کیا اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، قربانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصلی اللہ مصلی اللہ بس اب تو گھر ہی پڑھنے کے بعد کیا جانا تھا، کیوں گھر والوں کو انتظار چائے ہے؟ بنی بھی بنواؤں نہیں بنو آپ سے اجازت لے رہا تھا، ٹھنڈا یا چائے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں، کھانا نہ کھا کے گھر جائیں گے، گھر سے میں آؤں 2-3 بجے کا۔ اصل میں یہاں آسانی ہو جاتی ہے، جیسے آپ یہاں سے ایک تو وائی فائی لگا دے، اسپیڈ بھی اچھی ہے، گھر تو یہ سب نہیں ہو سکتا، اور گھر پر میں اتنا مطلب فری ہو کر یہ سب نہیں کر سکتا، وہاں تو وہ موبائل کبھی کان سے لگانا کبھی منہ سے لگانا، یہ بات تو صحیح ہے آپ کی، یہ طریقہ صحیح رہا۔ ہم نے کتاب سامنے رکھ لی، ان کو ایک حوالہ بھی ہو گیا سننے والوں کے لیے، اور ہمیں بھی آسانی ہوگی ہمیں بولنا کیا ہے، ادھر ادھر موضوع سے پھر بھٹکنا نہیں ہوتا۔ علیہ السلام بابا جی خیریت ہے؟ کوئی تبصرہ؟ کوئی تبصرہ نہیں آیا تمہارے اسٹوڈنٹ کو؟ آئے؟ ہاں ماشاء اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو رابطہ وہ گروپ بنایا نا، اسی میں بس انفارمیشن جاتی ہے، تب وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، زیادہ صحیح نہیں جیسے ہے۔ میں نے آڈیو ریکارڈ کر لیا، جیسے کچھ لوگوں کو آواز نہیں پہنچ پاتی، شکایت